ویلکم بیک۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ صحت کارڈ غریبوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انسداد ٹی بی سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹی بی ایسا مرض نہیں جسے چھپایا جائے۔ ٹی بی کا ماضی میں علاج موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں شعبہ صحت میں بہت سی کامیابی ملی۔ صحت کارڈ غریبوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پولیو پر قابو پانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ افغانستان میں بھی پولیو پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سری لنکن شہری کے اہل خانہ کو سیالکوٹ تاجر برادری کی امداد قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سری لنکن شہری پرانتھا کمار کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں $1,00,000 منتقل کرنے پر سیالکوٹ کی تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پرانتھا کمار کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں $1,00,000 منتقل کرنے پہ میں سیالکوٹ کو شاباش دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پرانتھا کمار کی بیوہ کو ماہانہ تنخواہ کی مد میں $2,000 بھجوانے اور 10 برس تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے فیصلے پر راجکو انڈسٹری بھی تحسین کی مستحق ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک بل اسٹیٹ سے جلد پاس کرا لیں گے، جبکہ مافیاز کے خلاف لڑنا مشکل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ اسٹیٹ بینک بل کو سینیٹ سے جلد پاس کرا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $2 بلین کی ویکسینیشن شامل ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کے ہمراہ مشترکہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ رواں سال قرضوں میں کمی آ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کے دوران سابق اٹارنی جنرل انور منصور کا کہنا تھا کہ رپورٹ میں کئی اعداد و شمار کو دہرایا گیا، سمجھ نہیں آ رہا اعداد و شمار کہاں سے آئے۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں کئی خامیاں ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کے دوران سابق اٹارنی جنرل انور منصور کا موقف اختیار کیا گیا کہ رپورٹ میں کئی اعداد و شمار کو دہرایا گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا اعداد و شمار کہاں سے آئے۔ انور منصور نے مزید کہا کہ انہیں 2 دن پہلے یہ کیس ملا ہے، کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے وقت چاہیے، ہماری کچھ غلطیاں ہیں تو ہم تسلیم کریں گے، اگر کمیٹی کی غلطیاں ہیں تو درست کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ہینگ اور جام ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے بعض ممالک نے اس پر پابندی عائد کی ہے۔ سینیٹر تاج حیدر کی زیر صدارت پارلیمنٹری امور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں الیکشن کمیشن میں متعلق امور پر زیر بحث آئی۔ کمیٹی میں سب سے زیادہ جنڈر گیپ پنجاب میں ہونے کا انکشاف ہوا۔ الیکشن کمیشن حکام نے سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ دی کہ چاروں صوبوں میں ڈور ٹو ڈور رجسٹریشن کرائی جائے۔ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا کہ حکومت شفافیت اور احتساب کے لیے بلاک چین ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان بلاک چین سمٹ 2022 کی تقریب کے بعد وزیر سائنس ٹیکنالوجی شبلی فراز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کرپٹ کرنسی کو ریگولرائز کرنا چاہتی ہے۔ وزیر سائنس ٹیکنالوجی نے کہا کہ اسٹیٹ بینک ایس آئی سی پی اور خزانہ ڈویژن اس پر کام کر رہا ہے۔ میڈیکل بورڈز نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کے حوالے سے دستاویز کو ناکامی قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے میڈیکل بورڈ کے حکام صحت پنجاب کو جواب جمع کرا دیا۔ ذرائع میڈیکل بورڈ کے مطابق پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی رپورٹس کا جائزہ مکمل کر لیا اور بورڈز نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے مہیا کیا گیا دستاویزی ناکام قرار دے دیا۔
وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ چاروں شریف باہر جانے کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس میں ڈیل اور ڈھیل پر بات کروں گا۔ چاروں شریف باہر جانے کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ڈیل اور ڈھیل دینے کے باوجود بچ نہیں سکتے، جبکہ نون لیگ میں پانچویں شخص بھی چوتھے کے ٹولے میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ شریف فیملی بڑے صحافیوں اور اینکرز کو بتا رہی ہے کہ ڈیل مل گئی ہے۔ عمران خان ڈیل لیتا ہے نہ ڈیل دیتا ہے۔ نون لیگ نے ہم سے ڈیل لینی ہے تو لوٹا ہوا پیسہ واپس کرے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے حکومت کو چند دنوں کا مہمان قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ حکومت کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آیا وفاقی وزیر داخلہ کو ہاتھ سر پہ ہونے کی بات کہنے کی کیا ضرورت آئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر عمران خان کے منہ پر ان کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اور کابینہ میں ارکان کھڑے ہو کر ان کی نااہلی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ وزراء کے بیانات سے ظاہر ہے کہ ان کا انجام قریب ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ سے حکومت گرا کے دکھائیں گے۔ یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں اور ہماری سی ای سی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم 27 فروری کو حکومت کے خلاف نکلیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت نے رات کے اندھیرے میں عوام دشمن منی بجٹ کو زبردستی پاس کروایا۔ یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے ایوان کے اندر اور باہر منی بجٹ پر احتجاج کیا۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کچھ اشیاء پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، وہ بھی غلط نکلا۔ انہوں نے کہا کہ منی بجٹ میں رات کے اندھیرے میں پاس کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ تنخواہ سال میں ایک بار جبکہ مہنگائی ہر مہینے میں 2 بار بڑھائی جاتی ہے۔ یقین ہے کہ انقلاب تنخواہ دار طبقے سے ہی آئے گا۔ اپنے ایک بیان میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ہر لیڈر حکومت کے آنے سے پہلے مہنگائی کا شور مچاتا ہے لیکن معاشی مسائل کا حل نہیں بتاتا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہے کیونکہ کاروبار طبقہ 2 روپے کی چیز 4 روپے بیچ کر خسارہ پورا کر لیتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ فیکٹری مالکان قیمت بڑھا کر منافع کما لیتے ہیں لیکن اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے۔ تنخواہ دار طبقہ ہر ماہ دوبارہ بڑھنے والی ہوش ربا مہنگائی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات سعید غنی نے کہا کہ عدالتی نظام چلانے کے لیے نئے ججز تعینات کیے جائیں۔ سندھ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں پی پی سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات سعید غنی نے بتایا کہ حکومت سندھ کی جانب سے گاڑیوں کی خرید و فروخت پر پابندی ہے، البتہ ڈکشنری کے 152 گاڑیاں اور 50 موٹر سائیکل کی منظوری دی گئی۔ پاکستان میں کرونا کا 16 سال سے کم عمر بچوں پر وار، پی ایم اے نے صورتحال خطرناک قرار دے دی۔ کراچی سمیت ملک بھر میں 16 سال سے کم عمر بچوں میں کرونا سے متاثر ہونے لگے، جبکہ ڈاکٹر کی تنظیم کا کہنا ہے کہ ملک میں اگلے 2 سے 3 ہفتے کرونا صورتحال کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 39% کے قریب پہنچ گئی۔ صورتحال پیش نظر پی ایم اے نے ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والوں پر جرمانہ اور سزائیں دینے کا مطالبہ کیا۔ اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ کوٹ ادو میں سورج مکھی کی کاشت اور پیداوار میں اضافے کے لیے محکمہ زراعت کی سرگرمیاں جاری، کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے مقابلے کرائے جا رہے ہیں۔ خوردانی تیل انسانی خوراک کا اہم حصہ ہے۔ اس وقت ہم اپنی کل ضرورت کا صرف 12% خوردانی تیل پیدا کریں جبکہ 85% درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں منگیرا کی، جہاں نوائی علاقے حیدرآباد تھل میں نئے
پوسٹ آفس کی گاڑی ڈاک پہنچانے کے بجائے عام مسافروں کے لیے استعمال ہونے لگی ہے۔ نئے پاکستان میں نئے کام بھی زور پکڑنے لگے۔ منگیرا کے علاقے حیدرآباد تھل میں ڈاک کی ترسیل کرنے والی سرکاری گاڑی اپنے من پسندہ لوگوں کو ذاتی کاموں کے لیے لگا دی گئی ہے۔ پاکستان پوسٹ کے ڈاک تحصیل کرنے والی گاڑی پبلک ٹرانسپورٹ کی طرح سبزیاں اور لوڈ اٹھانے لگی۔ یہ گاڑی روزانہ ڈیرہ اسماعیل خان، بھکر، منگیرا، حیدرآباد تھل سے جھنگ ڈاک پہنچاتی ہے۔ روزانہ اسی طرح آج بھی گاڑی ڈاک والے کیبن میں سبزیاں لوڈ کی گئیں اور مسافروں کو بٹھا دیا گیا، جبکہ یہ روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ شیخوپورہ میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے میاں جاوید لطیف کی قیادت میں مہنگائی کے خلاف ایک بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹرکٹ بیورو چیف فیض نیوز شیخوپورہ راشد رجدان کی اس رپورٹ میں۔ شیخوپورہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے میاں جاوید لطیف کی قیادت میں عمران بھگاؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی گئی، جس میں میاں جاوید لطیف کی کال پر مسلم لیگ نون کے کارکنان اور اہل شیخوپورہ نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سٹی ایم این اے میاں جاوید لطیف نے کہا، سلیکٹڈ وزیر اعظم نے غریب عوام سے روٹی کا نوالا تک چھین لیا ہے۔ ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ 126 دن کا دھرنا دینے والے بھی اس کی نااہلی کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں۔ منی بجٹ سے آج اس کے وزیر مشیر سب ٹھیک ہونے کے دعوے کرتے ہیں، مگر لوگوں کے گھروں کے چولہے تک ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ بے روزگاری کی وجہ سے آئے روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ بجلی کے بل، گیس کے بل آتے ہیں مگر گیس نہیں آتی۔ مزید اس ریلی میں ایک انوکھی بات دیکھنے میں آئی۔ ایک مسلم لیگی ٹولے نے گدھوں پر وزیروں کے وزارتوں کے نام لکھ کر ریلی میں شرکت کی اور وہ گدھے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ میاں جاوید لطیف نے ریلی میں شریک ہونے والے ہر طبقے کا شکریہ ادا کیا۔ ریلی میں محلہ کھوکھر ٹاؤن وارڈ نمبر 29 سے سینئر رہنما شاہنواز خان نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت شرکت کی۔ شاہنواز خان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یوتھ کے ساتھ نکل رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کی قیادت میں عمران بھگاؤ ملک بچاؤ کیا ریلی کی قیادت میاں جاوید لطیف صاحب کی قیادت میں آج ہم نکل رہے ہیں کھوکھر ٹاؤن سے وارڈ نمبر 29 سے۔ میں سب دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے کال پہ لبیک کیا۔ شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی جنرل سیکرٹری میاں رفاقت علی اور سٹی نیب صدر ملک عرفان اسلام نے بھی اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت شرکت کی۔ مزید ان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج عوام مہنگائی کی وجہ سے پس رہی ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پس رہی ہے، عام آدمی کا چولہا بند ہو رہا ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح میرے قائد فرزند شیخوپورہ میاں جاوید لطیف صاحب نے آج شیخوپورہ سے جس ریلی کا آغاز کیا ہے، عمران ہٹاؤ پاکستان بچاؤ، یہ میاں جویلری کے ببر شہر، نواز شریف کے شہر مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ اس وقت تک احتجاجی ریلیاں جاری رہیں گی جب تک طاقتور حلقے سلیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا نہیں دے۔ اوکاڑا میں محنت کش کی 17 سالہ بیٹی کو بگڑے رئیس دادوں نے کھیتوں میں جاتے ہوئے اغوا کر لیا۔ ملزمان منظور اور رضوان نے گن پوائنٹ نوجوان لڑکی کو 3 روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا۔ برہنہ حالت میں ویڈیوز اور تصویر بھی بنائی گئی۔ دل خراش واقعہ تھانہ شاہ بھمرہ کے علاقے 33 فلور ایل میں پیش آیا، جہاں محنت کش باقر علی کی 17 سالہ بیٹی آمنہ بی بی کو پکڑ کر رئیس دادوں نے اغوا کے بعد 3 روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا۔ نوجوان لڑکی والدین کو کھیتوں میں کھانا دینے کے لیے جا رہی تھی کہ ملزمان نے اسے اغوا کر لیا۔ ننکانہ صاحب تھانے کے علاقے کھیو کی بھٹیا میں ہونے والے اندھا قتل ڈراپ سین مقتول کا سکا بھانجا ہی قاتل نکلا۔ ننکانہ صاحب ڈی ایس پی سعید زاہد پرویز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملزم نے مقتول کی اہلیہ کے کہنے پہ سگے ماموں کو بے دردی سے قتل کیا۔ ملزم اور مقتول کی اہلیہ کے ساتھ
عرصے دراز سے ناجائز تعلقات تھے۔ ملزم مقتول کی اہلیہ کے ساتھ شادی کا خواہشمند تھا۔ ملزم مراد اور اس کے ساتھی جاوید اور مقتول کی اہلیہ سونیا کو واقعے کے چند گھنٹوں بعد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں جعلی چالان بک اور رشوت خوری کرتے ہوئے 2 تھانے داروں سمیت 5 اہلکاروں کو ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب کی خفیہ چھاپہ مار ٹیم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ملزمان سے نقدی رقم اور چالان بک برآمد۔ ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب نے منڈی بہاؤالدین ٹریفک پولیس کے خلاف شکایات پر سخت ایکشن لیتے ہوئے خفیہ چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی، جس نے منڈی بہاؤالدین کے ٹریفک پوائنٹ پر چھاپے مار کے 2 تھانے دار سمیت 5 اہلکاروں کو رشوت لیتے اور جعلی چالان بک استعمال کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دیپال پور کے بنیادی مرکز صحت راج گڑھ میں زندگیاں بچانے کے بجائے داؤ پہ لگ گئیں۔ ہسپتال ایک ہی خاندان کے 3 ملزمین کے رحم و کرم پر ہونے کے خلاف اہل علاقہ احتجاج۔ منڈی بہاؤالدین کی مرکزی گزرگاہ سیوریج کے ناقص انتظامات اور انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث جگہ جگہ نہروں کا منظر پیش کرنے لگی۔ منڈی بہاؤالدین میں سیوریج کے ناقص انتظامات نے روڈ اور مہلکہ آبادی کے مکینوں کو اذیت ناک صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے۔ دیپال پور میں پٹرول پمپ پر موٹر سائیکل میں پٹرول دلوانے کے دوران آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے نوجوان جھلس کر جہاں بھاگ ہو گیا۔ حادثے کی سی سی فوٹیج فیض نیوز نے حاصل کر لی۔ اچ شریف میں وابڈا کی غفلت کے باعث کرنٹ لگنے سے خاتون جہاں بھاگ ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پہ پہنچ گئی اور لاش کو آر ایچ سی ہسپتال اچ شریف منتقل کر دیا، جہاں بھاگ خاتون شناخت 35 سالہ شاہینہ بی بی کے نام سے ہوئی۔ ورثاء نے حادثے کے ذمہ دار وابڈا افسران سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ جرم کی انتہا ایک اور ہوا کی بیٹی کو سسرالیوں نے چھریوں ڈنڈوں سے تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ ڈچ کوٹ کی رہائشی عابدہ اور اس کے خاوند کو بھائیوں نے تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکال دیا۔ متاثرہ میاں بیوی انصاف کے لیے تھانہ ڈچ کوٹ پہنچ گئے۔ متاثرہ خاتون عابدہ کے مطابق گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے صرف تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ میرے خاوند جو بھی مزدوری کر کے لاتا ہے چھین لی جاتی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں سبی سے، جہاں پر دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ دھماکے سے ریلوے ٹریک کا 10 فٹ حصہ تباہ جبکہ 2 فٹ گہرا گڑھا بن گیا۔ 5 گھنٹے گزرنے کے باوجود ٹرین نہیں پہنچ سکی۔ مردان میں کالجز و یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کی ذہنی نشوونما کے لیے 2 روز والا بالی چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر سے کالجز و یونیورسٹی کی 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔
بین الاقوامی خبریں شامل کرتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں یہودی عبادت سے 4 افراد کو یرغمال بنانے والی برطانوی شہری کا پاکستان کرمنل ریکارڈ نہیں ملا۔ پولیس کے مطابق آپریشن میں مارے گئے ملزم فیصل اکرام سال 2007 سے 2020 تک 11 بار پاکستان آیا، لیکن پاکستان میں ملزم کا کسی جرائم یا مذہبی تنظیم سے وابستگی کا ریکارڈ نہیں ہے۔ اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے خبریں۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے سیٹی بجانا سیکھنا شروع کر دی۔ لاہور قلندر کے ٹریننگ کیمپ کے آخری روز میڈیا سے گفتگو میں شاہین شاہ آفریدی کا کہنا تھا کہ فیلڈ سیٹ کرتے وقت کھلاڑیوں کو بلانے اور متوجہ کرنے کے لیے اشاروں کے ساتھ سیٹی بھی بجانی پڑتی ہے، اس لیے سیٹی بجانا سیکھنا شروع کر دی ہے۔ جلد ہی سیٹی بجانے میں مہارت حاصل کر لوں گا۔ اب شامل کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبریں۔ معروف پاکستانی گلوکار، کمپوزر اور میوزک ڈائریکٹر ساحر علی بگا کی اذان کے احترام کی کانسرٹ روکنے کی ویڈیو کافی پسند کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر مقبول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ساحر علی اسٹیج پہ اپنا اور آئمہ بیگ کا گانا مست ملنگ گا رہے ہیں کہ اتنے میں اذان کی آواز گونج اٹھتی ہے۔ ساحر علی اذان کی آواز سن کر کہتے ہیں کہ میوزک بند کر دیں، جبکہ حاضرین کو بھی خاموش ہونے کا کہتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں، لائک کریں، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیض ٹی وی نیٹ ورک۔ کلک دا بیل آئیکن۔ مزید خبروں اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ faiz.tv۔